اور اگر اس کیوں کا جواب حدیث پاک کے اندر تلاش کیا جائے، آخر کیا وجہ ہے کہ ان 3 زمانوں کو اللہ کے نبی سب سے بہتر زمانہ قرار دیتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو حدیث پاک کے اندر اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر جو اخلاص تھا، اللہ کو راضی کرنے کا جو جذبہ تھا، وہ اتنا اونچا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اے میری امت، تم بعد میں آنے والے اگر تم میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں دے دے گا تو میرے صحابہ جس نے آدھا سیر گندم یا جو اللہ کے راستے میں دیے ہیں اس کی برابری نہیں کر سکو گے۔ جو اخلاص میرے صحابہ کے اندر ہے بعد میں کبھی بھی وہ اخلاص کا درجہ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان 3 زمانوں کو سب سے بہتر زمانہ قرار دیا ہے اخلاص کی وجہ سے۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا، لَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرًا۔ ان میں سے ایک آدمی کا ایک لمحے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا نماز کے اندر یا جہاد کے اندر یا اللہ کی فرما برداری کے اندر، تم میں سے بعد میں آنے والے ساری زندگی بھی عمل کریں گے تو وہ ایک گھڑی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں تو وہی عمل زیادہ قبول ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، جس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو، کسی چیز کو اس میں ملایا نہ ہوا ہو۔ صلحاء فرماتے ہیں اخلاص کہتے ہیں کہ عمل کرتے ہوئے اس عمل کو ریاکاری سے بھی بچایا جائے، اس عمل کو نفسانیت سے بھی بچایا جائے، 2 چیزوں سے بچایا جائے۔ اس چیز سے بھی بچایا جائے کہ کسی کو میں نے راضی کرنا ہے، اور اس چیز سے بھی اس عمل کو محفوظ رکھا جائے کہ اس میں نفسانیت نہ ہو، صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اور صرف اپنی نفسانیت کے لیے ایسے ہی کسی چیز کو گھڑ گھڑا کر اس کو دین نہ بنایا جائے۔ نفسانیت سے بھی پاک ہو اور دوسرے ریاکاری سے بھی پاک ہو، وہ عمل ہوتا ہے خالص عمل۔ اور اس کی مثال دیتے ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں، ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جانوروں کے اندر تمہیں مثال دیتے ہیں کہ جانور میں سے دودھ اللہ نکالتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ جو میں دودھ نکالتا ہوں یہ دودھ خون اور گوبر کے بیچ میں سے نکالتا ہوں، لیکن اتنا خالص ہوتا ہے کہ نہ اس میں رائی کے دانے کے برابر خون کی آمیزش، نہ اس میں رائی کے دانے کے برابر گوبر کی آمیزش، ذرہ برابر بھی۔ ہم میں سے کسی کے سامنے اگر دودھ کا ایک پیالہ ایسا پیش کیا جائے جس میں تھوڑا سا خون ملا ہوا ہو تو ہم اس کو رد کر دیں گے۔ اگر کسی کے سامنے دودھ کا ایسا پیالہ پیش کیا جائے جس میں تھوڑی سی گوبر کی بو آ رہی ہو، اس کو ہم رد کر دیں گے کہ یہ خالص نہیں ہے۔ خالص وہی ہے جو ان 2 چیزوں، جو ناپاک 2 چیزوں کے اندر سے اللہ نکالتے ہیں لیکن بالکل صاف ستھرا، پاک اور صاف اور خالص نکالتے ہیں۔ اسی طریقے سے بندہ عمل کرے نفسانیت سے بچ کر اور ریاکاری 2 گندی چیزوں میں سے درمیان میں سے اس عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے صحابہ کا مقام بہت اونچا ہوا۔ قرآن پاک کے اندر مخلص لام کی زیر کے ساتھ مخلص اس آدمی کو کہا گیا جو عمل کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں جو عبادت کرتا ہوں میں خالص اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ فَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لام کے نیچے زیر کہ اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو اس حالت میں کہ تم صرف اللہ کو راضی کرنے والے ہو۔ اور قرآن پاک کے اندر ایک لفظ ہے مخلص لام کے زبر کے ساتھ، عباد اللہ المخلصین، لام کا زبر، مخلص بندے۔
مخلص اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے، اور مخلص اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ اپنا بنا لے۔ جب آدمی اخلاص کے ساتھ مخلص بن کر چلتا ہے اور چلتا رہتا ہے تو ایک مقام وہ آتا ہے کہ اللہ اس کو مخلص بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرما دیتے ہیں کہ اب یہ بندہ سب کو چھوڑ چکا ہے، یہ صرف میرا ہے اور میں اس کو اپنا بناتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں مخلص۔ کسی بھی چیز کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک کمیت ہوتی ہے، ایک کوالٹی ہوتی ہے، ایک کوانٹٹی ہوتی ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی صرف اللہ کو راضی کیا جائے اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی صرف اللہ ہی کو راضی کیا جائے۔ کوانٹٹی کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ صرف نماز کے اندر ہم یہ کہیں کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ زندگی کے جتنے کام ہیں تمام کے تمام کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں، جتنے بھی کام ہیں۔ ایک اللہ والے کا قصہ مشہور ہے، سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا، دیکھا کہ وہاں کشتی نہیں ہے اور اس نے دوسری طرف جانا تھا، بڑا پریشان ہوا، ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتا رہا کہ بھائی وہ کشتی کب آئے گی، میں نے تو فلانی جگہ پہنچنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کشتی تو نہیں آئے گی، یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کے پاس چلے جاؤ، یہ تمہیں بغیر کشتی کے پار کر دیں گے۔ ان کا ہیں بغیر کشتی کے کیسے؟ ان کا چلے جاؤ، اور وہ انکار کریں گے، ان کی انکار میں نہ آنا، پیچھے پڑ جانا، وہ تمہیں پار کر دیں گے۔ اب یہ بندہ ان بزرگوں کے پاس گیا اور جا کر پیچھے پڑ گیا کہ جی حضرت میں نے فلانی جگہ پر دوسرے کنارے پر جانا ہے، کسی طریقے سے مجھے وہاں پہنچا دو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تیری مت ماری ہوئی ہے، میں وہاں کیسے پہنچا دوں؟ میں اللہ کے بندے تیرے جیسا بندہ ہوں، میرے پاس کیا ہے کہ میں کوئی کشتی چلاتا ہوں جو تجھے وہاں پہنچا دوں؟ بار یہ انکار کرتے رہے، یہ پیچھے پڑا رہا، یہ انکار کرتے رہے، یہ پیچھے پڑا رہا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو ان بزرگوں نے کہا کہ جاؤ اور جا کر سمندر کے کنارے کھڑے ہو جانا، اور کھڑے ہو کر اس سمندر کو خطاب کرنا، سمندر سے کہنا کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جس آدمی نے زندگی میں نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ آرام کیا، نہ کوئی خواہش پوری کی، اس آدمی نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور مجھے حکم دے کر بھیجا ہے کہ مجھے راستہ دے دے۔ اب یہ بندہ جس نے جو اصرار کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بزرگوں کے تو بچے بھی وہاں کتنے سارے ہیں اور کھانے پینے کے برتن بھی رکھے ہوئے ہیں اور بستر بھی وہاں پڑا ہوا۔ کہنے لگا جی یہ عجیب بزرگ ہیں، اتنا بڑا جھوٹ کہ میں نے نہ کھایا نہ پیا نہ سویا، یہ بستر کس کے لیے اور یہ برتن کس کے لیے اور یہ گھر کس کے لیے؟ ہکا بکا دیکھتا رہ گیا کہ بزرگوں کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہا بھائی تو نے پار ہونا ہے کہ نہیں؟ کہا جی پار تو ہونا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو آپ کے پاس ہیں، آپ کھانا بھی کھاتے ہوں گے، پانی بھی پیتے ہوں گے، آرام بھی کرتے ہوں گے، سارا کوئی بچے بھی آپ کے اتنے سارے، آپ کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا زندگی میں۔ کہا تم یہ جا کر کہو سمندر تمہیں راستہ دے دے گا۔ جب وہ اصرار کرتا رہا، کہا کہ میں نے کھانا کھایا ہے لیکن کبھی بھی اپنی بھوک کے لیے نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر کھایا۔ پانی پیا ہے لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر پیا ہے، ہمیشہ ہر کام میں نے کیا ہے، لیکن کبھی بھی میری نیت اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں تھی، اس لیے میں نے یہ کہا کہ نہ میں نے کھایا، نہ میں نے پیا، نہ میں نے آرام کیا۔ اب جاؤ اور جا کر سمندر سے کہو۔ وہ گیا اور جا کر کہا مجھے اس آدمی نے بھیجا جس نے نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ آرام کیا، نہ کوئی خواہش پوری کی، اے سمندر ان کے کہنے سے مجھے راستہ دے۔ پانی ہٹا اور یہ بندہ وہاں سے پار ہو گیا۔ یہ ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے اخلاص، ہر عمل کے اندر اخلاص۔ یہ جو آج ہم نے دین محدود کر دیا کہ جی بس میں تو اتنا مسلمان ہوں کہ نماز کے وقت مسجد میں چلا جاؤں گا، وہاں مولوی صاحب آپ کہو گے تو اخلاص سے نماز پڑھ لوں گا، بڑے خشوع خضوع سے پڑھ لوں گا، لیکن دکان کے اندر آپ دخل نہ دیں۔ بیاہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کرنی ہے، اس میں آپ بیچ میں ٹانگ نہ اڑائیں۔ فلانا کام یہ تو میری اپنی مرضی سے ہونا ہے، اس میں آپ کچھ نہ کہیں۔ بھائی مسلمان تو وہ ہے جس کا سونا بھی اللہ کے لیے، جس کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے، جس کی خوشی بھی اللہ کے لیے، جس کی اولاد بھی اللہ کے لیے، جس کے رشتہ دار بھی اللہ کے لیے، جس کا کھانا پینا ہر چیز اس کی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا، اور کوالٹی کے اعتبار سے اخلاص یہ ہے کہ آدمی صرف اللہ کو راضی کرنا چاہے اور اس درجے پر پہنچ جائے کہ جنت اور دوزخ بھی اس کی نگاہ سے ہٹ جائے۔ یہ بھی نہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے اس لیے عمل کر رہا ہوں، یہ بھی نیت نہ رہے۔
جنت بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے اور جہنم بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اور صرف اے اللہ میں تو آپ ہی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں صرف آپ کو لینا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں صرف آپ کا طلبگار ہوں۔ یہ درجہ ہے کوالٹی کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے اخلاص کا۔ ایک اللہ والے، انتقال کا وقت قریب آیا تو جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ، جنت کی کتنی نعمتیں ہیں ہم نہیں نہ سوچ سکتے ہیں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے کان نے سنی نہیں، کسی انسان کے دل اور دماغ نے سوچا تک نہیں، اتنی نعمتیں۔ جنت اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ، انتقال کا وقت قریب ہے، ساری نعمتوں کے ساتھ آشکارا ہوگی، سامنے آگی، آنکھوں کے سامنے آگی۔ ان بزرگوں نے کیا کہا؟ ان بزرگوں نے کہا ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فضیعت ایامی، اے اللہ اگر میری زندگی کی ساری محنت کا بدلہ یہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، تو اے اللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میری تو ساری زندگی برباد ہو گئی۔ میں نے اس لیے تو نہیں کیا تھا، میں نے اس لیے نہیں کیا تھا۔ وحقك لا نظرت الى سواك بعين مودة حتى اراك ولا استحسنت في الدنيا لذيذا ولا احببت حبا غير ذاك فمن بنظرة فضلا ومنا وبلغ املي حتى اراك، اے اللہ میں تو جب تک دنیا میں زندہ رہا تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے تیرے علاوہ کسی کو مقصود نہیں بنایا، میں نے کبھی کسی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، میں نے اپنے دل میں کبھی کسی کو جگہ نہیں دی، میں نے دماغ کے اندر کسی کو نہیں بسایا، میرا دل تیرے لیے خالی تھا، میری محنت صرف تجھے حاصل کرنے کے لیے تھی، اے اللہ میں تو صرف آپ ہی کو چاہتا تھا۔ فمن بنظرۃ فضلا ومنا، اے اللہ آج میرے انتقال کا وقت ہے، احسان کر دیجئے، ایک خاص قسم کی رحمت کی نظر میری طرف فرمائیں، جو میں چاہتا ہوں مجھے تو وہی دیجئے، یہ جنت اور جنت کی نعمتیں میرا مقصود نہیں تھیں۔ اسی وقت وہ جنت مستور ہو گئی، اللہ نے خاص تجلی فرمائی اور اس کے اندر ان کی جان نکل گئی۔